بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو شعبان المعظم کے بارے میں ہے. یہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اور شعبان کو پہلی چیز یہ کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ایک طرف رجب کا مہینہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے. تو رجب اہل بیت علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے جس میں اہل بیت کی زیارت بھی بہت مستحب ہے، اور وہ مہینہ ہے جس میں جو لوگ حاجی ہیں وہ عمرے کے لیے جاتے تھے اور نکلتے تھے رجب میں عمرہ کر سکے. تو رجب کا مہینہ اہل بیت کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ، اور اس کے بیچ میں جو مہینہ ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے جو منسوب ہے حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو اللہ رب العزت نے اپنے مہینے کے روزوں کو فرض کیا. تو شعبان کے روزے فرض نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو روزے رکھے گا اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزے رکھے گا، روایات میں آیا ہے کہ 9 دن اگر کوئی شعبان کے روزے رکھ لے تو وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا، اور اس کی بہت سی فضیلتیں بھی ہیں. دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا، جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. جس طرح سے کہ رجب کے روزوں کا ثواب ہے، اس سے زیادہ کہیں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے. اور اس کے بارے میں جو ماہ مبارک شعبان میں زوال کے وقت، ظہر کے وقت اور دوسرے اوقات میں بھی ایک دعا وارد ہوئے جو پڑھنی چاہیے، جس میں محمد اور آل محمد پر کثرت سے درود بھیجا گیا. تو اس مہینے میں جہاں اہل بیت کی معرفت کے حوالے سے بہت سی چیزیں آئیں، وہاں اس مہینے کے حوالے سے بھی چیزیں آئیں، اور یہ بیان کیا گیا کہ شعبان الذی حفظتہ منک بالرحمت والرضوان. شعبان وہ مہینہ ہے جس کے دونوں طرف جو رحمت اور رضوان سے گھرا ہوا ہے. الذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعو فی صیامہ و قیامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں عبادات انجام دیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، کھڑے ہوا کرتے تھے نماز کے لیے، نماز کثرت سے پڑھتے تھے اور دن میں روزے رکھتے تھے. اچھا، بخوا لک فی اکرامہ و اعظامہ الی محل امامہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو بزرگی سے یاد کرنے کے لیے. تو وہاں پہ جو دعا ہے اس میں یہ کہا کہ وہاں پہ یہ دعا شروع ہوتی ہے اس طرح سے. شعبان کی جو دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ، یعنی محمد و آل محمد کشتی نجات ہیں، یعنی طوفان کی جو موجیں ہیں، اور ایک طوفان جو یعنی جس میں بہت زیادہ طغیانی والا طوفان، موجیں مارتے ہوئے طوفان میں جو کشتی نجات ہے وہ محمد و آل محمد ہے، کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا، اور جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. جو اس سے آگے چلا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو اس سے پیچھے رہا وہ بھی پیچھے رہ جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. محمد و آل محمد الکافی الحسین وغیاث المستر المستقین وملجأ الحاربین وعصمت المعتصمین. محمد و آل محمد جو بے نوا لوگ ہیں، بے آسرا لوگ ہیں، ان کی پناہ گاہ ہیں. اور محمد و آل محمد جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں ان کے بچانے والے ہیں اور مدد کرنے والے ہیں، اور بہت ہی مضبوط قلعہ ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں مقام عطا کیا اس کی بنا پر. پھر فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلاۃ کثیرۃ تکون لہم رضا، یعنی اگر آپ کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجیں تو ان کی رضایت کا باعث بنے گا.
قیامت کے دن کوئی بھی چیز محمد و آل محمد پر درود پڑھنے سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن ہی سمجھ میں آئے گا لوگوں کو کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، اور محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجنے سے انسان کی غلطیاں کم ہوتی ہیں۔ تو صلاۃً کثیرۃً تکون لہم رضا، کہ اس میں بھی، اس دعا میں بھی جو دعائے شعبانیہ ہے، یعنی جو ماہ مبارک شعبان میں روزانہ پڑھنی چاہیے، اس میں کثرت سے جو درود آئی، اور پھر فرمایا تکون لہم رضا ولحق محمد وآل محمد اداء و قضاء بحول منک و قوت یا رب العالمین۔ حق ہے محمد و آل محمد کا کہ ہم ان پر درود بھیجیں، اور جتنی درود بھیجیں گے وہ حق ادا ہوگا، جس طرح سے کہ اجر رسالت ادا ہوگا۔ اور جو درود بھیجتے ہیں ہم، وہ بحول منک و قوت یا رب العالمین، اے رب العالمین تیری دیوی طاقت سے اور تیری دیوی حول سے جو ہے وہ ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو پھر اس کے بعد آیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد الطیبین الابرار الاخیار الذین اوجبت حقوقهم وفرضت علینا طاعتهم وولایتهم۔ محمد اور آل محمد اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان نیک لوگوں میں سے پاکیزہ ہیں، نیک ہیں، الطیبین طیب ہیں، اخیار اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، نیک لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا حق ہماری گردن کے اوپر فرض ہے، ان کی ولایت میں شامل ہونا، ان کی ولایت کو قبول کرنا اور ان کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے۔ امام معصوم کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور دیکھیے اس کے بعد جو ہے وہ پھر آیا صلوات، اور اس میں جو آخری جو ہے ایکسٹریکٹ اس میں یہ ہے کہ وَأَمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ وَلَا تُخْزِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اے پروردگارا تو میرے دل کو آباد کر دے اپنی اطاعت سے اور اسے ویران نہ کر اپنی معصیت سے۔ نہیں اے پروردگار، اگر میں تیری نافرمانی اور معصیت کروں گا تو میں اپنے دل کو ویران اور برباد کر دوں گا، اور اگر میں تیری اطاعت کروں گا تو میرا دل آباد ہو جائے گا۔ تو مجھے یہ روزی عطا فرما، وَأَمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ، کہ میرے دل کو آباد کر دے اپنی اطاعت سے اور اس کو ویران نہ کر اپنی نافرمانی اور معصیت سے، اور مجھے اس مہینے میں اس غریب اور مفلوق الحال کے ساتھ شیئرنگ کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی روزی کو تو نے تنگ کر دیا اور میری روزی کو تو نے زیادہ کر دیا اپنے فضل و کرم سے۔ تو کیونکہ تو نے میری روزی کو زیادہ کیا اور اس کی روزی کو تنگ کیا، تو مجھے اس کے ساتھ مواسات اور شیئرنگ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَارْزُقْنِي مُوَاسَاةَ مَنْ قَدَّرْتَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ بِمَا وَسَّعْتَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَحْيَيْتَنِي تَحْتَ ظِلِّكَ، اور تو نے مجھے اپنے سائے میں مجھے جو ہے وہ زندہ کیا، زندگی عطا کی، اور میری زندگی کو تو نے جاری رکھا اور مجھے روزی اور رزق عطا فرمایا۔ وَهَذَا شَهْرُ نَبِيِّكَ، کہ تیرے نبی کا مہینہ ہے، سید رسولک جو تمام انبیاء کے سردار تھے، شعبان الذی حفظتہ منک بالرحمت والرضوان، شعبان کا وہ مہینہ جسے تو نے رحمت اور رضوان سے مملوء کیا ہوا ہے اور گھیرا ہوا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، ان کا مزاج یہ تھا کہ آپ اس میں قیام کرتے تھے اور اس کی راتوں میں قیام کرتے تھے اور اس کے دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ تو اے پروردگار ہمیں حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور حضور کی پیروی کرنے اور حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور حضور کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ فرما، سرفراز فرما۔ اللہم فإنا علی الاستنان بسنتی فی والنیل الشفاعت لدی، اللہم فجعل لی شفیعا مشفع۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے شافع قرار دے، شفیع قرار دے، اور ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے انہیں ایک راستہ قرار دے، اور انہیں ہمارے لیے ایک رول ماڈل قرار دے، یہاں تک کہ قیامت کے دن ہم تیرے پاس آ جائیں اس حال میں
کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہمارے گناہ معاف کیے جا چکے ہوں، اور ہم جو ہے وہ جنت میں جو نیک لوگوں کی جگہ ہے وہاں پر ہمیں پلاٹ مل چکا ہو، جگہ مل چکی ہو، اور ہم وہاں پہ مستقر ہو چکے ہوں۔ تو یہ دعا ہے جو میں نے آپ کو ہدیہ کی، جس سے محمد و آل محمد کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، اس مہینے کا تقدس بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مہینہ کس سے منسوب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے تاکہ اپنے آپ کو تیار کر سکے ماہ مبارک رمضان کے لیے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ لیکن ایک اور جو فضیلت ہے اس مہینے کی، بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی بھی ولادت ہے۔ جس طرح سے ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا، تو ماہ مبارک شعبان میں کشتی نجات امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس مہینے میں حجت قائم المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت نیمہ شعبان میں ہوئی، یعنی 15ویں کی شب کی صبح، شب پوری ہو کے جو 15 شعبان کی صبح ہے، اس میں اس حجت عظمیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں جانشین کی اور 12ویں فرزند اور 12ویں جانشین کی ولادت ہوئی، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، جبکہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ تو اس وقت زمین پر نیک لوگوں کی حکومت نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب زمین پر نیک لوگوں کی حکومت ہوگی۔ تو میں اس سلسلے میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن سن 2021 یعنی سن 1444 اور نیمہ شعبان میں جو کل نیمہ شعبان ہوگا انشاءاللہ، اور اس کی رات کے کیا اعمال ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے امام کو جو ہے وہ سن 1444 کے لیے آپ کو ہمارے جو وقت کے امام ہیں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہدیہ کروں کہ امام کی آمد کی نشانیاں ہیں اور امام کی آمد کے اسباب ہیں۔ تو ایک چیز میں آپ کو یہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ صف۔ صف جو ہے وہ اگر ہم اس کو اور آسان کریں تو لائن کو کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں پسند کرتا کہ تم جہاد کرو، خالی جہاد لڑنا نہیں پسند کرتا، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کے راستے میں جہاد لڑو، اور اس کا راستہ حجت ابن الحسن ہے، اور راستے میں بھی جب جہاد لڑو تو ایسے لڑو کہ تم ایک لائن بنا کے جہاد لڑو، اور وہ لائن بھی ایسی لائن ہو جیسے فولادی دیوار ہوتی ہے، سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، تو آئرنک وال جو ہوتی ہے، جو ٹوٹ نہیں سکتی، جو انبریکیبل ہوتی ہے، اور جتنا بھی دشمن کی طرف سے حملہ ہو جائے وہ نہیں ٹوٹے، اس طرح سے قدم جما کے اپنے امام کی نصرت کرتے ہوئے اگر تم لڑو ان کی کمانڈ میں تو اس لڑائی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی امام زمانہ کی۔ دیکھیے جب صف کب بنتی ہے؟ جب کمانڈر کھڑا ہوتا ہے نا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اٹینشن، تو پھر لائن بنتی ہے فوجوں میں۔ تو جب حجت ابن الحسن جو ہے وہ ظہور کریں گے اور آپ جو ہے وہ آواز دیں گے تو اس وقت پھر صف بنے گی۔ تو تم جو ہے وہ اس کے لیے تیار کر لو اپنے آپ کو، اپنے مولا کا سپاہی بنانے کے لیے، کہ تمہارے اندر پوری انفارمیشن ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، اور جو بری صفات ہیں، لالچ ہے اور خوف ہے اور حسد ہے اور کینہ ہے اور جہالت ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسے کی کمی ہے، ان تمام کمیوں کو تم پورا کرو اور اپنے امام کا انتظار کرو۔ تو میں چیز جو آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ صف میں یہ فرمایا کہ
کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون یا ایھا الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو تم یعنی عہد کو کیوں توڑتے، جو بولتے ہو اسے کیوں نہیں کرتے؟ تو بظاہر تو اگر اس کو ترجمہ کرے تو یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عہد شکنی کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ یعنی تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کر نہیں پاتے۔ اگر کوئی بات کہہ رہے ہو، کوئی زبان دیتے ہو کسی کو، کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہو، کسی سے معاہدہ کرتے ہو، کسی سے عہد کرتے ہو، تو اس ایگریمنٹ کو پورا کرو، اس معاہدے کو پورا کرو، ایفائے عہد کرو۔ ایفائے عہد کی جو تاکید ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایفائے عہد کی جو تاکید ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن میں اس سے اوپر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت عہد شکنی کو برا سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، ضرور برا سمجھتا ہے اللہ رب العزت، لیکن وہ عہد جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور وہ عہد جو تم روزانہ اپنے وقت کے امام سے کرتے ہو، اپنے جو بیعت کرتے ہو، جو دعا پڑھتے ہو تم صبح فجر میں، فجر کے وقت دعا پڑھتے ہو اور وہاں پہ جو عہد کرتے ہو، تو وہ عہد جو توڑے گا اور امامت کے راستے میں، حجت ابن الحسن کے انتظار کے راستے میں، ان کے ظہور کے راستے میں جو سستی کرے گا، اللہ اور اس کے دین کی نصرت اور ولایت اور امامت کے راستے میں جو سستی کرے گا اور عہد شکنی کرے گا، اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے۔ عہد شکنی بری ہے، لیکن اتنی بری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع آیت میں اپنی دشمنی کا اظہار کر دے۔ تو جو دشمنی کا اظہار کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ جو تم نے عہد رسول اللہ سے کیا تھا ان کی زندگی میں، جو عہد تم نے رسول اللہ سے کیا تھا ان کے مرنے کے بعد، وہ عہد جو عہد تم نے غدیر میں کیا تھا، وہ عہد تم امامت اور ولایت کے بارے میں تم اس کو پورا کرو۔ حجت ابن الحسن سے جو تم روزانہ عہد کرتے ہو، اس عہد کو تم پورا کرو، اور اپنے امام سے تعلق اور رشتے کو استوار کرو، اور اپنے امام کا انتظار کرو، اور اپنے امام کے انتظار کے لیے، ان کے ظہور کے لیے ان کے راستے کے پتھر کو ہموار کرو۔ راستے کے پتھر تو ہٹاؤ، تم اپنے آپ کو تو تیار کرو کہ اگر امام کال کرے تو کیا تم اس قابل ہو، تمہاری یہ پوزیشن ہے، تم میں اتنی معرفت ہے کہ اگر وہ کال کریں تو تم کہو گے نہیں ابھی مجھے کام ہے، ابھی میں مصروف ہوں، ابھی میں پھنسا ہوں، یا تمہیں اتنی معرفت ہے کہ جب وہ کال کریں گے تو تم فوراً جو ہے وہ بجلی کی تیزی سے جو ہے وہ تم ان کے پاس چلے جاؤ گے۔ تو جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کوفے میں کال کیا اور لیکن لوگوں نے آپ کو جواب نہیں دیا کیونکہ وہاں ناکے تھے، پریشانیاں تھیں، مشکلات تھیں، لیکن جو تمام ناکوں کو عبور کرتے ہوئے اپنے امام تک پہنچا وہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ تو تم حبیب ابن مظاہر بنو، حبیب ابن مظاہر سے سیکھو کہ امام کا سپاہی کیسے بنتے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ بات کہ امام جب ظہور کریں گے، جب ظلم کی دیوار، جب لوگ اللہ کے دین کی نصرت کریں گے اور نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور امام کا انتظار کریں گے، امام کے سے امیدوار ہوں گے، امام کی بات کریں گے، امام کے منتظر ہوں گے، اور وہ اس ریت کی دیوار کو جو ان کے سامنے کھڑی ہو، ظلم کی دیوار، اس کو توڑ چکے ہوں گے یا اس کو توڑنے کی کوششیں کر رہے ہوں گے، تو اس وقت پھر امام کا ظہور ہوگا۔ تو امام کے ظہور میں لوگوں کا پارٹیسپیشن ہے، لوگوں کا ایک رول ہے۔ جب تک لوگ وہ رول پلے نہیں کریں گے اس وقت تک امام ظہور نہیں کریں گے۔ تو امام کے ظہور کے اسباب ہیں اور امام کے ظہور کی نشانیاں ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے ظہور کے اسباب کو فراہم کریں۔ تو اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو ہم آپ کو جو ہے وہ اپنی گفتگو کے آخری حصے اور یعنی جو 15 شعبان، نیمہ شعبان کے اعمال ہے وہ بیان کریں۔ اور نیمہ شعبان کیونکہ مغفرت کی رات ہے، شب قدر کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ شب قدر کے بعد جو سب سے زیادہ محترم رات ہے، جس میں گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، جس میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جس میں مرحومین پر اگر عذاب ہو رہا ہو اور ان کے راستوں میں بندشیں ہو تو وہ عذاب ان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نیمہ شعبان میں مرحومین کی مغفرت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں
فاتحہ پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور اعمال انجام دیتے ہیں تاکہ ہمارے مرحومین اور مرحوم کی طرف سے صدقہ بھی دے انسان، صرف جو ہے وہ ان کی طرف سے اعمال انجام نہ دے بلکہ ان کی طرف سے صدقہ بھی دے۔ تو نیمہ شعبان بھی عرفے کا دن ہے، یعنی مغفرت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، توبہ کا دن ہے، توبہ کی رات ہے، معافی کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، گناہوں سے آزادی کی رات ہے، دوزخ کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ تو مرحوم شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں کچھ اعمال لکھے ہیں۔ سب سے پہلا غسل کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس رات میں استغفار اور دعا کے لیے جاگنا اور بیدار رہنا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ امام حسین کی زیارت ہے۔ تو یہ 3 اعمال ہو گئے۔ امام حسین کی زیارت جو بہت اہمیت رکھتی ہے، سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور اگر انسان پوری زیارت نہ بھی پڑھے تو اپنے چھت کی یعنی اپنے چھت کے اوپر اپنی چھت پر جا کر انسان امام حسین کی قبر کی طرف رخ کرے، کربلا کی طرف رخ کرے، اور انگلی اٹھا کے یہ کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو مختصر ترین سلام ہے امام حسین پر وہ یہی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جس طرح شب قدر کے افضل ترین اعمال میں یعنی امام حسین کی زیارت ہے، اسی طرح سے شعبان کی نیمہ شعبان کی رات میں، جس رات کی صبح میں امام زمانہ کی ولادت ہوئی، اس رات میں انسان جو ہے وہ امام حسین کی زیارت کرے۔ تو یہ 3 اعمال ہو گئے، غسل، بیدار رہنا اور امام حسین کی زیارت، اور 3 دعائیں ہیں۔ تو میں تینوں دعا تو نہیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن ایک دعا کا تھوڑا سا ایکسٹریکٹ آپ کو پیش کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 اور عمل ہیں جو انسان آسانی سے جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے جو ہے وہ انسان درود پڑھے، اور دوسرا یہ کہ تسبیحات 40 پڑھے، اور تیسرا جو ہے وہ دعائے کمیل پڑھے۔ تو دعائے کمیل کیونکہ اسی رات میں 15 شعبان میں جو جمعرات تھی اور 15 شعبان بھی تھی، اس رات میں شب 15 شعبان میں دعائے کمیل وارد ہوئی ہے۔ تو انسان کثرت سے محمد و آل محمد پر درود پڑھے، اور وہ جو دعا تھی جو ہر روزانہ شعبان کے ہر دن میں زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے، وہ بھی انسان پڑھے، کثرت سے درود بھی بھیجے، اور تسبیحات 40 پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، یہ جو ہے وہ کثرت سے پڑھے، اور تیسری چیز جو ہے وہ دعائے کمیل جو وارد ہوئی ہے اسی رات میں وہ بھی پڑھے۔ تو اب ایک دعا ہے، اس کا جو ہے وہ پورا تو نہیں، ایک چھوٹا سا حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں پڑھتے تھے، اور آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک۔ یعنی حضور نے 3 چیزیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، ایک خشیت مانگی، دوسری اطاعت مانگی، اور تیسرا یقین مانگا۔ کہا کہ مجھے اپنا ڈر عطا فرما کہ میں تیری نافرمانی اور گناہ سے دور ہو جاؤں۔ کہا کہ مجھے اپنی اطاعت عطا فرما کہ میں تیرے واجبات کو انجام دوں اور تیری رضایت سے قریب ہو جاؤں۔ تیسرا مجھے یقین عطا فرما کہ جو دنیا کی مشکلات ہیں وہ میرے لیے آسان ہو جائیں۔ پروردگار ہمیں جو ہے وہ، اور اس کے بعد پھر حضور نے 3 چیزوں کی دعا کی کہ مجھے ایسا قرار نہ دے۔ اس میں ایک چیز آپ نے فرمایا کہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، پروردگارا دنیا کو میرا ہم و غم، سب سے بڑا ہم و غم دنیا اور مال کو حاصل کرنے، مال، شہرت، دنیا، اقتدار، دنیا کو میرا سب سے بڑا ہم و غم قرار نہ دے۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ دوسرا فرمایا ولا مبلغ علمنا، یعنی میں اپنے علم کے ذریعے سے اپنی دنیا کو حاصل کروں، یہ مجھے ایسا قرار نہ دے کہ میں یعنی اپنے علم کو استعمال کروں آخرت کو سمیٹنے کے لیے، نہ یہ کہ میں صرف دنیا میں پھنس جاؤں، اور اپنے علم کو استعمال کروں دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ اور تیسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ مجھے عطا نہ کر، یعنی مجھے اس سے دور کر دے، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اور ظالموں کو میرے سر کے اوپر مسلط نہ فرما، کہ میں تیری گناہ اور نافرمانی سے دور ہو جاؤں۔
اور مجھے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری رضایت سے قریب ہو جاؤں، اور مجھے یقین عطا فرما کہ دنیا اور آخرت کی مشکلات میرے لیے آسان ہو جائے۔ اور 3 چیزوں سے کہا مجھے دور کر دے، وہ 3 چیزیں جو مجھے دور کر دے، یعنی دنیا کو میرے لیے سب سے بڑا ہم و غم قرار نہ دے، اور دنیا کو وہ چیز قرار نہ دے کہ میں اپنے علم کو استعمال کر کے میں اپنے علم کو سیڑھی بنا لوں صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تو مجھے ایسا قرار نہ دے کہ میں اپنے علم کو سیڑھی بنا کے دنیا حاصل کروں، اور ظالموں کو جو رحم نہ ہو انہیں میرے سر کے اوپر مسلط نہ فرما، ظالموں کو میرے اوپر مسلط نہ فرما، اور مجھے ان کے تسلط سے دور کر دے۔ تو یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ اگر ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ جنت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں شعبان کی فضیلتیں اور اس نیمہ شعبان کی فضیلتیں اور امام زمانہ سے جو ہم عہد کرتے ہیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں ان کے ساتھ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرمائے، اور مومنین کی جو پریشانیاں ہیں انہیں دور فرمائے، اور مومنین کے صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو برقرار فرمائے، اور سرزمین پاکستان میں پرچم توحید کو سربلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔